بہت سے لوگوں کو کیا ہے یہ بات سمجھ ہی آئی نہیں کہ اللہ نے دراصل مرد کو دو حصے کیوں رکھا وراثت میں، عورت کو ایک حصہ کیوں رکھا؟ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت کی غلطی ہوئی ہے۔ آج کے ماحول میں جہاں آزادی نسواں کا اور مرد و زن کے مساوی ہونے کا، مساوات کا بڑا نعرہ ہے، اور این جی اوز نے اس پر کیا ہے جلتی کا کام کیا، جلتی پر تیل کا کام کیا، تو اور آگے اور کچھ ایسے ایشوز لا کے سامنے کھڑائے گئے کہ لوگ خود کیا ہو گئے اس بات میں اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے کہ شریعت نے کوئی بڑی ناانصافی کر دی کہ ہمارے لیے تو دو اور ان کے لیے ایک۔ یہ تو دراصل صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو ذلیل کیا یا کم کر دیا اور ہمارے لیے بڑھا دیا، اور اس معاملے میں اچھے بول جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مساوات کے خلاف ہے، برابری کے خلاف ہے۔ مرد عورت جو برابر ہیں، جو آج جمہوریت بولتی ہے، آج نئی نسل بولتی ہے، اسلام دراصل اس کو روکتا ہے۔ اسلام میں کیا عورتوں کو حق نہیں دیا گیا، فلاں نہیں ہوا، حالانکہ بات ایسی ہے ہی نہیں۔ کہیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مرد عورت برابر ہے۔ بتاؤ مجھے ایک ٹکڑا جہاں یہ کہا گیا ہو کہ مرد عورت برابر ہے۔ یہ تمہارا اپنا نعرہ ہے کہ مرد عورت برابر ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ مرد عورت کے درمیان ہم عدل کرتے ہیں۔ عدل اور چیز ہے، برابری اور چیز ہے۔ اسلام کا یہ اصول ہرگز نہیں کہ مرد عورت برابر ہیں۔ اب دیکھیے، مرد کو دوہرا حصہ، عورت کو ایکرا حصہ، بظاہر برابری میں لگتا ہے کہ یہ چیز خطا ہے، غلط ہے، لیکن عدل میں کوئی غلطی نہیں۔ کیوں؟ ایک آدمی نے 100 روپے چھوڑے اور اس کا ایک بیٹا ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی تھی، تو 1/3 75 اس کو جائے گا اور 25 روپیز اس کے حصے میں آئیں گے۔ ہاں، ڈبل حصہ، 3 حصے کر دیے جائیں گے، اور اس میں سے کیا ہے 2/3 حصے اس کو چل جائیں گے، 2 حصے، مثلاً کیا 33 یا اس سے 0.5 سمجھ لیجئے، تو تقریباً 65 67، 3 حصے کر کے ایک حصہ کیا ہے بچی کو ملے گا، 2 حصے بیٹے کو ملے گے۔ اب مثلاً سمجھیے 66 روپیز یا 67 روپیز اس کے حصے میں آئے، بقیہ اس کے حصے میں آئے۔ اب عورت کو جو وراثت میں ملا پیسہ، وہ اپنے بینک میں رکھے، وہ فلاں کرے، وہ زیور لے لے، وہ خرچہ کرے، اس پر کوئی 1% کی بھی ذمہ داری نہیں۔ اب وہی مرد لیا 65 روپیز، تقریباً 2 حصے اس کے ذمے میں آئے۔ بظاہر دکھنے میں کوانٹٹی بڑی ہوئی لگتی ہے، لیکن اس کوانٹٹی میں اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داریاں کتنی ڈالی۔ اگر باپ ہے تو باپ کو بھی پالنا اس کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو بیوی کو دیکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، بچے ہیں تو بچوں کو دیکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ لیا تو 65 روپیز، لیکن وہ 65 روپیز میں تقریباً ماں باپ بیوی بچے بول کے جو خرچہ کیا، اس میں بچت اس کے پاس رہا 10 روپیز، تو ملا اصل میں بچت کیا تھا، اس کو 10 ملا، حالانکہ 2 حصے ملے، ذمہ داریاں بڑھ کے تھی، خرچہ ہو گیا تو ملا 10 روپیز، اور عورت کو جو ملا 33 روپیز 34 روپیز، وہ پورا کا پورا اس کا حصہ اسے کسی پہ خرچہ کرنے کی شریعت نے ذمہ داری نہیں دی۔ تو بڑھ کو کس کو ملا؟ عورت کو ملا، مرد کو کہاں ملا؟ ایک حصہ پائی تو بھی وہ اپنا حصہ ہے اس کا، اس پر کوئی ذمہ داری اسلام نے نہیں دی کہ تم خرچہ کرو۔ وہ بولتی ہے میرا حصہ ہے، میں شوہر کو 1 پائی نہیں دوں گی تو جائز ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے پالنا، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خرچہ کرنا۔ تو ماں باپ کو نہیں دیکھتی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ماں باپ کو پالنے کی ذمہ داری بیٹے پر ہے، جب بیٹا ہوگا، تیرے اوپر نہیں۔ ہاں، تو مستحبات میں نوافل میں جیسے بڑھتے، ویسے اخلاقیات میں بڑھ کے ماں باپ کو کچھ دیتی ہے، وہ اور بات ہے۔ شریعت نے ذمہ داری نہیں ڈالی، تو اس حیثیت سے بات بالکل واضح ہے کہ وہ ایکھرا پاتے بھی ہیں تو وہ ان کا اپنا ہے، مرد دوہرا پاتا بھی ہے
تو اس کے اوپر ہزاروں ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس کو وہ پورا کرنا پڑتا ہے. اس کو اٹھا کے ہم کیا ہے برابری کی نیت سے سمجھ کے کیا ہے اسلام پر تانے دینا کہ یہ کیا چیز ہے جی، مرد کو دوہرا ملا ہم کو ایکرا ملا. ہرگز نہیں، یہاں برابری نہیں ہوئی لیکن عدل ہوا. آپ سمجھتے ہیں برابری ہونا یہ غلط اصول ہے. برابری ہونا، اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عورت اور مرد برابر ہیں. اسلام نے کہا کہ عدل کرتا ہے رب، تو یہ عدل کے مطابق برابر فیصلہ ہوا کہ آپ کو ایکرا ملے، کیونکہ جو ملے وہ تمہارا ہے، اور مرد کو دوہرا ملے، لیکن جتنا بھی ملے وہ دوسروں پہ خرچہ کرنے کے لیے ملتا ہے. اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ نہ کرے گا تو کل پوچھو گی اس پر.